بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد. اب یہ جتنے بھی مسئلے پڑے ہیں حضرت آپ کیا کر رہے ہیں ان کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں. وہ خلاصہ کیا ہے کہ سب کا خلاصہ یہ ہے کہ علاوہ چاندی سونے کے اگر دونوں طرف ایک ہی چیز ہو اور وہ چیز تول کر بکتی ہو، جیسے گیہوں کے عوض گیہوں، چنے کے عوض چنا وغیرہ، تب تو وزن میں برابر ہونا بھی واجب ہے اور اسی وقت سامنے رہتے رہتے لین دین ہو جانا بھی واجب ہے. یعنی اگر جنس ایک ہے بچوں، وہ چیزیں جو تول کے بکتی ہیں نا، جو تول کے ہوتی ہیں یا ناپی جاتی ہیں، گز وغیرہ کی بات نہیں کر رہا، ناپی برتن میں ناپی جاتی ہوں نا جیسے، ٹھیک ہے، جو تول کر بکتی ہوں یا ناپی جاتی ہوں، اگر وہ ایک دونوں طرف ایک طرف سے ہوں تو آپ کیا کرو گے؟ آپ کو دو کام کرنے ہیں آپ نے. ایک تو یہ کہ دونوں برابر ہونی چاہیے، دونوں برابر ہونی چاہیے اور ہاتھ در ہاتھ ہونا چاہیے، ادھار نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. لیکن اگر جنس بدل جائے، مثال کے طور پہ میں چاول دے کے گندم لے رہا ہوں یا چاول دے کے چنے لے رہا ہوں، تو کیا ہونا چاہیے؟ ادھار نہیں ہونا چاہیے، ہاتھ در ہاتھ ہونا چاہیے، لیکن کمی زیادتی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو جیسے تو کہتے ہیں اسے سامنے جو ہے، اور اگر دونوں طرف ایک ہی چیز ہے لیکن تول کر نہیں بکتی، دیکھو اگر تول کر نہیں بکتی، جیسے کہ امرود نارنگی، امرود نہ کہو، نارنگی دے کر نارنگی کپڑا دے کر کپڑا لیا، ادھر اور چیز ہے اس طرف سے اور چیز، لیکن دونوں تول چاہیے، تو اب کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو اور اسی وقت سامنے سے لینا ہو جائے گا. اور اگر دونوں طرف ایک ہی چیز ہے لیکن تول کر نہیں بکتی، جیسے امرود نارنگی دے کر نارنگی کپڑا دے کر ویسا کپڑا لیا، یا ادھر سے اور چیز ہے اس طرف سے اور چیز، لیکن دونوں تول کر بکتی ہیں، جیسے گیہوں کے بدلے چنا، چنے کے بدلے کپڑا، یا ادھر سے اور چیز ہے اس طرف سے اور چیز، لیکن دونوں تول کر بکتی ہیں، جیسے گیہوں کے بدلے چنا، چنے کے بدلے. ان دونوں صورتوں میں وزن برابر ہونا واجب نہیں، کمی بیشی جائز ہے، البتہ اسی وقت لین دین واجب ہے. اور جہاں دونوں باتیں نہ ہوں، یعنی دونوں طرف ایک ہی چیز نہیں، ہاں، اس طرف کچھ اور اس طرف کچھ اور دونوں وزن کے حساب سے بھی نہیں بکتی، وہاں کمی بیشی بھی جائز، اسے لین دین کرنا بھی واجب، جیسے امرود دے کر نارنگی لینا، خوب سمجھ لو. تو خلاصہ کلام میرے الفاظ میں سننا، میرے الفاظ میں سننا کہ جناب علی اگر تو کیا ہے، ایک ہی چیز ہے اور وہ ایسی ہے جو تول کر بکتی ہے، ٹھیک ہے، تو برابر ہونا بھی شرط ہے اور جنس یعنی ہاتھ در ہاتھ ہونا بھی شرط ہے، یعنی ادھار نہ ہو، ٹھیک ہے. اگر کیا ہے اس کے علاوہ آ رہا ہے، مثال کے طور پہ ایسی چیز ہے جو تول کر تو بکتی ہے لیکن کیا نہیں ہے، جنس ایک نہیں ہے، مثال کے طور پہ چاول دیے گندم لیے، تو اب کمی زیادتی ہو سکتی ہے، لیکن کیا ہونا چاہیے؟ ہاتھ در ہاتھ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ادھار نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، یا یہ ہے کہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ کیا ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے اگر جو ہے تول کے تو نہیں بکتی لیکن جنس ایک ہے، جنس ایک ہے، مثال کے طور پہ کینو دیا اور کینو لے رہے ہو، ٹھیک ہے نا، کینو دے کر کینو لے رہے ہو، تو اب جنس ایک ہے، جنس ایک ہے لیکن کیا نہیں ہے، تو یہ تول کر نہیں بکتے، یہ جو ہیں گنے جاتے ہیں. تو ادھر کیا ہونا چاہیے؟ ہاتھ در ہاتھ ہونا ضروری ہے، اور ضروری نہیں ہے ایک ایک کینو دے کے دو کینو بھی لے سکتے، لیکن ہونا چاہیے، ادھار نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہو گیا. اگر دونوں چیزیں نہ ہوں، مثال کے طور پہ جنس بھی ایک نہیں ہے اور جو ہے وہ ایسی چیز ہے جو تول کر نہیں بکتی، تو اس میں اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. جنس بھی ایک نہیں ہے اور جو ہے تول کے بھی نہیں بکتی وہ چیزیں، تو اس میں آپ جو ہے نا ادھار بھی کر سکتے ہو. اس میں کیا کر سکتے ہو؟ ادھار بھی کر سکتے ہو. کیا مطلب؟ کہ جناب علی میں نے کینو دیا اور مالٹے لے رہا ہوں، کینو دے کے مالٹے لے رہا ہوں، دونوں کیا ہو جاتے ہیں؟ گنے جاتے ہیں نا، دونوں گنے جاتے ہیں، جنس ایک نہیں ہے، کینو اور چیز ہے، مالٹا اور چیز ہے، ٹھیک ہے. جب اور چیز ہے تو اب کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے آج کسی سے مثال کے طور پہ 1 کلو کیا لے لیا، کینو لے لیا، اس کو میں نے کہا کہ جناب کل میں تمہیں کروں گا 2 کلو مالٹا دے دوں گا، تو ٹھیک ہے، یہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ جنس ایک نہیں ہے اور دونوں تول کے بھی نہیں بکتے ہیں. سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ تو اس لیے مسئلہ نمبر 33، چینی کا ایک برتن دوسرے چینی کے برتن سے بدل لیا ہے، چینی کو تام چینی سے بدلا تو اس میں برابری واجب نہیں، ایک کے بدلے دو لے ہوئے تب بھی جائز ہے. چینی کے برتن جیسے عام آپ کے برتن ہوتے ہیں نا، چینی والے برتن جو ہیں، چینی کی سے مراد شوگر نہیں، شوگر نہیں، ٹھیک ہے نا، یہ چینی کے برتن جو ہوتے ہیں مٹی کے، جو عام جیسے کہ آپ وہ کر رہے ہوتے ہو ڈنر سیٹ کا کوئی چیز ہے سمجھو، ٹھیک ہے نا، یا پلاسٹک آپ کہہ لو کہ آپ نے بدلا تو اس برابری واجب، اس کے بدلے دو لے تبھی جائے. اس طرح ایک سوئی دے کر دو سوئی یا تین چار نہ بھی جائے، لیکن دونوں طرف چینی یا دونوں طرف تام چینی ہو تو اس وقت سامنے رہتے لین دین ہو جانا چاہیے. اگر کسی قسم بدل جاوے، مثلا چینی سے تام چینی بدلی، تو یہ بھی واجب نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ کیا کر رہے ہو؟ ایک برتن کو دوسرے برتن کے ساتھ چینج کر رہے ہو لیکن ہیں وہ دونوں چینی کے برتن ہیں، تو اب کیا ہونا چاہیے؟ ادھار نہیں ہونا چاہیے، سامنے ہو جانا چاہیے، لیکن کمی زیادتی ہو سکتی ہے. سمجھ آ گئی بات کی؟
تو اس لیے وہ ہو جائے گا. یا یوں کہو کہ جناب علی ایک پین دے کر آپ کیا کر رہے ہو, دو پین لے رہے ہو, ایک پین دے کر آپ دو پین لے رہے ہو. تو لیکن کیا ہونا چاہیے, جنس اگر ایک ہے تو پھر کیا نہیں ہونا چاہیے, ادھار نہیں ہونا چاہیے, لیکن کمی زیادتی ہو سکتی ہے. ہاں اگر میں پین دے کر کوئی اور چیز لے رہا ہوں تو اس میں ایسا کیا جا سکتا ہے. گھڑی دے کر میں نے کیا کر لیا, موبائل شبائل میں نے کسی سے لیا, اب جنس بدل گئی ہے بالکل. جو تمہارے پاس تمہاری پڑوسن آئی کہ تم نے جو سیر بھر آٹا پکایا وہ روٹی ہم کو دے دو, ہمارے گھر مہمان آ گئے ہیں, اور سیر بھر یا سوا سیر آٹا یا گیہوں لے لو, تو اس وقت روٹی دے دو پھر ہم سے آٹا لے لو, تو یہ درست ہے. سمجھ آئیے بات کی. دیکھو تمہارے پاس تمہاری پڑوسن آئی کہ تم نے جو سیر بھر آٹا پکایا ہے وہ روٹی ہم کو دے دو. تم نے سیر بھر روٹی پکایا تو روٹی تھی مجھے دے دو, ہمارے گھر مہمان آ گئے ہیں, اور سیر بھر یا سوا سیر آٹا یا گیہوں لے لو. اس نے کہا آٹا لے لو, گیہوں لے لو, گوندا اس وقت روٹی, لیکن جو ہے نا ٹھیک ہے نا, اس وقت روٹی دے دو, پھر اس وقت روٹی دے دو, پھر ہم سے آٹا گیہوں لے لیجیے, یہ درست ہے. کیونکہ جنس بدل گئی ہے نا, جنس بدل گئی ہے. دیکھو آٹا اور چیز ہے, روٹی پکی پکائی روٹی اور چیز ہے. ٹھیک ہے نا, اس میں سے آ گیا. مسئلہ نمبر 35, نوکر ماما سے کوئی چیز منگاؤ, اس کو خوب سمجھا دو کہ اس چیز کو اس طرح خرید کر لانا, کبھی ایسا نہ ہو کہ وہ بے قاعدہ خرید لاوے جس میں سود ہو جائے, پھر تم وہ سب بال وجہ کو کھاویں اور حرام کھانا کھانے کا وبال میں سب گرفتار ہو. اور جس چیز کو تم کھلاؤ, مثلا میاں کو مہمان کو میاں کو مہمان کو سب گناہ تمہارے اوپر پڑے. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے نوکروں کو سمجھایا نہیں ہوا کہ اس طرح خرید کے لاؤ, اور وہ کوئی بے قاعدہ سودا کر کے آ گئے, تو سود کا گناہ ہوگا, اور آپ بھی کیا ہوں گے اس میں شریک ہوں گے. آپ کے گھر میں جتنے مہمان آئیں گے وہ بھی سارے آپ ان کو کھلا رہے ہو, اور خود بھی جو ہے وہ کھا رہے ہو. اب کوئی مسئلہ سیکھتا ہے آج کل؟ آج کل تو کوئی سیکھتا ہی نہیں ہے مسائل کی, جو ہے نا وہ کہتے ہیں خیر ہے کوئی بات نہیں جی, کچھ نہیں ہوتا, یہ کون سا فرق پڑتا ہے. حالانکہ کیا ہے, جو حرام یعنی اگر بندہ کھائے گا تو اس میں کیا ہے, حرام کا شبہ ہو جاتا ہے, مسئلہ ہو جاتا ہے. باب یازدہم 11واں باب, بے سلم کا بیان. ٹھیک ہے نا, سلم کا بیان. کرپٹو کرنسی کے بارے میں جو ہے نا, بس ابھی تک کوئی فتویٰ نہیں آیا, لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں اسے بچنا چاہیے کرپٹو کرنسی جو ہے. ٹھیک ہے نا, لیکن جو نہیں ماننے والے وہ نہیں مانتے ہیں, بعض مفتی حضرات بھی نہیں مانتے ہیں کرپٹو کرنسی کے اوپر. ٹھیک ہے, تو وہ ان کی اپنی مرضی ہے, ان کی اپنی مرضی. ایسے یوٹیوب کی کمائی کو جو ہے وہ بہت سے لوگ اس کو حلال سمجھتے ہیں, اربوں کروڑوں روپیہ سالانہ کما رہے ہیں اس وقت علماء اور مفتی حضرات بھی جو ہیں, تو وہ ان کی اپنی مرضی ہے. بے سلم کا بیان. بے سلم کیا ہوتی ہے بچوں, بے سلم سمجھو آپ ذرا. ہوتا یہ ہے مثال کے طور پہ نا کہ اب ایک جو ہے نا, ایک دکان, ایک کیا ہے, ایک بندہ زمیندار آدمی ہے, اس کے پاس پیسے موجود نہیں ہیں, اس کے پاس پیسے موجود نہیں ہیں. وہ جاتا ہے کسی آدمی سے, کہتا ہے کہ یار مجھے پیسے ادھار دے دو, پیسے مجھے 1,00,000 روپیہ دے دو. وہ کہتا ہے جناب میں 1,00,000 روپیہ نہیں دے سکتا تمہیں ادھار کے طور پہ. ٹھیک ہے, تو اب یہ کیا کرے, اور تو کہتا تم نے کرنا کیا ہے, کہتا ہے میں نے گندم لگانی ہے, گندم لگانی ہے تو اس پہ خرچہ وغیرہ آئے گا, تو میں کیا کرتا ہوں, چاہتا ہوں کہ میں جو ہے نا وہ پیسہ جو ہے نا 1,00,000 روپیہ لگا دوں, تو میں تمہیں 1,00,000 روپیہ دے دوں گا. وہ کہتا ہے نہیں ٹھیک ہے میں نہیں دیتا. اب اس دکاندار کو یہ جو یہ تھا زمیندار جو ہے, یہ کہتا ہے جناب تو اچھا چلو چھوڑو, میں تمہیں ایسا کروں گا کہ میں تمہیں جو ہے نا 1,00,000 روپیہ تم مجھے دے دو, اور تم مجھ سے ایسی ایسی گندم, فلان نمبر گندم, فلان چیز جو ہے وہ 100 من گندم مجھ سے خرید لو, 100 من گندم مجھ سے خرید لو. میں نے گندم ہی لگانی ہے, لیکن تم ایسا کرو مجھ سے 100 من گندم خرید لو, اور کیا ہے 100 من گندم بھی خرید لی, اور مجھ سے جو ہے آپ کو گندم ایسی ایسی ہوگی, یہ ساری کی ساری جو ہے نا میں آپ کو کوالٹیز بتا دی ہوں اس میں سے, اور دوں گا 3 مہینے بعد, جو ہے نا 3 مہینے بعد آپ کو میں گندم دے دوں گا. اس کو کہتے ہیں سلم کرنا. یعنی ایک طرف سے پیسے آ جاتے ہیں, اور دوسری طرف سے کیا ہوتا ہے, جو مبی ہوتا ہے وہ ادھار ہوتا ہے, مبی ادھار ہوتا ہے, جو چیز ملنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, اور ایک ٹائم کے بعد وہ بتا دیا جاتا ہے کہ پیسے ابھی دے دو, چیز تمہیں جو ہے نا وہ بعد میں دے دی جائے گی. وہ کیا کہلائے گی, بے سلم کہلائے گی. اب دیکھیے ذرا, فصل, فصل کٹنے سے پہلے یا کٹنے کے بعد کسی کو 10 روپے دیے, اور یوں کہا کہ 2 مہینے یا 3 مہینے کے بعد, فصل کٹنے سے پہلے یا کٹنے کے بعد کسی کو 10 روپے دیے,
اور یوں کہا کہ 2 مہینے یا 3 مہینے کے بعد فلاں مہینے میں فلاں تاریخ میں ہم تم سے ان 10 روپے کو گیہوں لے لیں گے، یعنی پیسے دے دیے ابھی، اور کہا کہ میں گندم لے لوں گا، اور نرخ اسی وقت طے کر دیا کہ جناب ریٹ بھی طے کر دیا کہ روپے کے 15 سیر یا روپے کے 20 سیر کے حساب سے لیں گے، تو یہ بیع درست ہے۔ جس مہینے کا وعدہ ہوا ہے اس مہینے میں اسی کا بھاؤ گیہوں اسی بھاؤ گیہوں دینا پڑیں گے، چاہے بازار میں گرام بکیں، چاہے سستے بازار کچھ اچھا جی چاہے سستے بازار کے بھاؤ کا کچھ اعتبار نہیں، یعنی بعد میں چاہے ریٹ اپ ہو ڈاؤن ہو جو مرضی ہو، جو آپ نے آج کی ڈیٹ پہ بیچ دیا ہے نا، تو آج کا حساب لگایا جائے گا، ٹھیک ہے نا، اور اس کو بیع سلم کہتے ہیں، لیکن اس کے جائز ہونے کی کئی شرطیں ہیں، ان کو خوب غور سے سمجھ لو۔ نمبر 1، اول شرط یہ ہے کہ گیہوں وغیرہ کی کیفیت خوب صاف صاف اس طرح بتلا دے کہ لیتے وقت ان دونوں میں جھگڑا نہ پڑے، مثلا کہہ دے کہ فلاں قسم کا گیہوں دینا، بہت پتلا نہ ہو، پالا مارا ہوا نہ پالا مارا ہوا، یعنی اس پہ کوئی جو ہے نا کوئی اس میں سے جو ہے نا کوئی شبنم وغیرہ یا اس طرح کی جو ہے نا وہ نہ گیلا شیلا نہ ہو، عمدہ ہو، خراب نہ ہو، اس میں کوئی اور چیز چنے مٹر وغیرہ نہ ملی ہو، خوب سوکھے ہوں، گیلے نہ ہوں، ٹھیک ہے نا، غرض کہ جس چیز کا لینا ہو ویسی بتلا دینا چاہیے تاکہ اس کو بکیڑا نہ ہو۔ اگر اس کو صرف اتنا کہہ دے کہ 10 روپے کے گیہوں دینا، تو یہ ناجائز ہوا کہ بھئی کون سی گندم کی بھی تو مختلف کوالٹیز ہے نا، جیسے چاولوں کے تو آپ کو پتہ ہے نا، چاولوں کے مختلف کوالٹیز ہوتے ہیں جی، سپر کرنل فلاں فلاں مختلف قسم کے جو ہے نا وہ چاول ہوتے ہیں، سمجھ گئے ہو؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ بتلا دینا ضروری ہوگا تاکہ بعد میں جھگڑا نہ بنے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے یہ یوں کہا کہ نسل کے دھان دے دینا، یعنی یا چاول دے دینا، اس کی کچھ نہیں بتلائی، یہ سب ناجائز ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں نے کسی سے خریدا، میں نے کہا یار ایسا کر بھائی، یہ پکڑ 1 لاکھ روپیہ پکڑ، اور میں تجھے کیا کروں گا، میں تجھ سے جو ہے نا اتنے چاول لے لوں گا۔ اب چاول کون سے ہوں گے بھائی، چاول کی کوالٹیز کون سی ہیں، سپر کرنل ہے، سیلا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ پھر ان سپر کرنل کے اندر بھی کیا ہوتے ہیں، وہ پھر مختلف قسم کے وہ ہوتے ہیں، دیگی ہے کوئی اور وہ ہیں، تو اب کوالٹیز آپ کو کیا کرنی چاہیے، پہلے اس کو بتا دینا چاہیے کہ بھائی یہ میں تم سے لوں گا 3 مہینے بعد، جو ہے پیسے ابھی پکڑ لو مجھ سے، ٹھیک ہے نا، ورنہ کیا ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ نرخ بھی اسی وقت طے کر لے کہ روپے کے 15 سیر یا 20 سیر کے حساب سے لیں گے، اگر یوں کہا کہ اس وقت جو بازار کا بھاؤ ہوگا اس حساب سے کو دینا، ایسے 2 سے زیادہ دینا تو یہ جائز نہیں، بازار کے بھاؤ کو کچھ اعتبار نہ کرو، آج آپ سودا کر رہے ہیں تو آج ہی آپ نے ریٹ بھی طے کرنا ہے، اس وقت چاہے ریٹ آسمانوں میں ہو یا بالکل کیا ہو زمین پہ پڑا ہوا ہو، آج سے آپ نے کیا کر دینا، آج آپ حساب لگا دیں گے کتنے کے مجھے چاول تم کتنے کے بیچ رہے ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی وقت اپنے لین دین کا نہ مقرر کر لو، وقت آنے پر اسی مقرر کیے بھاؤ سے لے لو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جے روپے کی لینا ہو اسی وقت بتلا دو کہ ہم 10 روپے یا 20 روپے کے گیہوں لیں گے، اگر یہ نہیں بتلایا اور یوں ہی گول مول کہہ دیا کہ تھوڑے روپے کے ہم بھی لے گے، تو یہ صحیح نہیں ہے، تو آپ کو کیا کرنا ہے، آپ اسی وقت ہی بتاؤ کہ جناب کتنے کے لے رہے ہو آپ۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اسی وقت اسی کا رہتے سب روپے دے دے وے، یہ سمجھ آئیے چوتھی شرط کیا ہے کہ پیسہ پورا کا پورا آ جانا چاہیے، 1 لاکھ روپیہ میں نے ابھی دے دینا آپ کو، چاول خریدنے آپ سے میں نے، تو 1 لاکھ روپیہ آج میں نے ابھی دے دینا آپ کو، اگر معاہدہ کرنے کے بعد الگ ہو کر پھر روپے دیے تو معاملہ باطل ہو گیا، اب پھر اس سے کرنا چاہیے، اس طرح اگر 5 روپے تو اسی وقت دے دیے اور 5 روپے دوسرے وقت دیے تو 5 روپے میں بیع سلم باقی رہی اور 5 روپے میں باطل ہو گیا، یعنی آدھی قیمت دے دی آدھی نہیں دی اس میں سے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ اپنے لینے کی مدت سے کم از کم 1 مہینہ مقرر کرے، یعنی یہ نہیں ہے کہ جناب 20 دن بعد، مہینہ کم سے کم جو ہے نا کہ مہینے سے زیادہ کی ڈیٹ ہونی چاہیے، یہ پرانی وہ تھی، اب اس طرح کو نہیں کیا جاتا بیع سلم کے اندر، لیکن کیا ہے کہ جی کم از کم کیا ہونا چاہیے، بیع سلم اس چیز کی جائز ہے جو کم سے کم 1 مہینے بعد آنے والی ہو۔ اچھا جی، 1 مہینہ مقرر کر کے 1 مہینے کے بعد فلانی تاریخ ہم گیہوں لیویں گے، مہینے سے کم ہوگا صحیح نہیں، اور زیادہ چاہے جتنی مقرر کرے جائز ہے، لیکن دن تاریخ مہینہ سب مقرر کر دے تاکہ بکھیڑا نہ پڑے، ڈیٹ بھی بتائے سب کچھ، کہ وہ کہے کہ میں ابھی نہ دوں گا، تم کہو کہ نہیں آج ہی دو، اس لیے پہلے سے ہی سب طے کر لو، اگر دن تاریخ مہینہ مقرر نہ کیا ہو بلکہ یوں کہا کہ جب فصل کٹے گی تب دے دینا، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اچھا یہ بھی یاد رکھو، ڈیٹ فکس کرو کہ فلاں تاریخ کو میں آپ سے لوں گا، اب آپ نے کہا جب فصل کٹے گی تو اب یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں کیا ہو جائے گا، جھگڑا پڑے گا۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ یہ بھی مقرر کر دے کہ فلانی جگہ وہ گیہوں دینا، یعنی اس شہر میں کسی شہر میں جہاں لینا ہو وہاں پہنچانے کے لیے کہہ دے، یوں کہہ دے کہ ہمارے گھر پہنچا دینا،
آپ نے چھٹی شرط کیا آ گئی ہے کہ جگہ بھی متعین کرنی ہے کہ کس جگہ پہ مجھے تم دو گے. غرض ہے کہ جو منظور ہو صاف بتلا دے. اگر یہ نہیں بتلایا تو یہ بحث صحیح نہیں ہوگی. البتہ اگر کوئی ہلکی چیز ہو جس کے لانے اور لے جانے میں کچھ مزدوری نہیں لگتی، مثلا مشک خریدا یا سچے موتی یا کچھ تول کچھ اچھا جی تو تولنے کی جگہ، اچھا تو لینا اور کچھ تو لینے کی جگہ بتلانا ضروری نہیں. جہاں یہ ملے اس کو دے دے. اگر ان شرطوں کو موافق کیا تو بے سلم درست ہے، ورنہ درست نہیں ہے. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ کوئی چیزیں ہوتی ہیں نا کہ آپ کیا کہتے ہو چلو جی یہ میں ابھی یہ پیسے دے دیتا ہوں، جب یہ چیز آئے گی نا تو آپ نے مجھے دے دینی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ چیز آپ نے مجھے بیچ دینی ہے، ابھی سے میں نے ابھی سے آپ سے خرید لی ہے، آج ہی پیسے دے دیے آپ اس کو. ٹھیک ہے، کہلائے گی سلم، کہلائے گی سلم. لیکن کلیئر کٹ ساری چیزیں پتہ ہونی چاہیے کہ جناب میں کتنا لوں گا، کیا کروں گا. اور آج کل تو ہوتا ہے یہ چاول گندم اور یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں اس میں سے. مسئلہ نمبر 2، گیہوں وغیرہ غلہ کے علاوہ اور چیزیں جو ایسی ہوں کہ ان کی کیفیت بیان کر کے مقرر کر دی جائے کہ لیتے وقت کچھ جھگڑا ہونے کا ڈر نہ رہے، تو ان کی بے سلم بھی درست ہے. گیہوں وغیرہ غلہ کے علاوہ جو چیزیں ایسی ہوں، جو چیزیں ایسی ہوں کہ ان کی کیا کہ کیفیت وغیرہ مقرر کر دی جائے کہ لیتے وقت کچھ جھگڑا ہونے کا ڈر نہ رہے. مثلا انڈے آپ کہو کہ انڈے بھی آپ کر سکتے ہو، بے سلم کر سکتے ہو کہ جی 2 مہینے بعد آپ سے اتنے انڈے میں نے خریدنے ہیں. اینٹیں، کپڑا وغیرہ، اینٹیں وغیرہ جس میں ہوتا ہے لوگ خریدتے ہیں، کہتے ہیں گھر میں بنا رہا ہوں تو ابھی آج ہی پیسے جا کے دے دیے اور کہا کہ تو مجھے 2 لاکھ اینٹ پہنچائے گا. ڈیٹ یہ ایسی اینٹ ہوگی، فلاں ہوگا، کتنا اس میں سے اس کی ساری چیزیں اس کی کوالیفیکیشن بتا دے فلاں. مگر سب طے کرنے کے اتنی بڑی اینٹ ہو، اتنی لمبی، اتنی چوڑی، کپڑا سوتی ہو، اتنا باریک ہو، اتنا موٹا ہو، ایسا ہو، اچھا دیسی ہو یا ولایتی ہو، غرض کی سب باتیں بتلا دینا چاہیے تاکہ کچھ گنجائش باقی نہ رہے. روپے کی 5 گٹھڑی یا 5 کھانچی کے حساب سے بھوسا سا بطور بے سلم کے لیا تو یہ درست نہیں، کیونکہ گٹھڑی اور کھانچی کی مقدار میں بہت فرق ہوتا ہے. البتہ اس طرح سب کچھ طے کر لے وزن کے حساب سے بیکی تو درست ہے. جیسے ہوتا ہے نا گٹھڑی بنی ہوئی ہوتی ہے، جیسے آپ لینے جاتے ہو، کیا لینے جاتے ہو آپ، پودینے کا جو ہے نا، پودینے کی آپ کہتے ہو گٹھی دے دو جی، یا آپ کیا کہتے ہو پودینے کی دھنیا لینے جاتے ہو، دھنیا گٹھی بنی ہوئی ہوتی ہے نا، تو اس میں سے جی اگر وہ گٹھی بنی ہوئی ہے. ہاں اگر تول کے ہو تو پھر کیا ہو جائے گا، پھر ٹھیک ہو جائے گا. تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمارے پتہ نہیں اب شاید ہمارے خیبر پختونخوا میں اب بھی شاید ایسا ہی ہوتا ہو. مجھے اس طرح یاد پڑتا ہے کہ ہم لوگ جب ساگ لیا کرتے تھے نا تو گٹھی لیا کرتے تھے. تو ساگ کی گٹھی اس وقت تولی نہیں جاتی تھی، وہ ساگ ہم کہتے ہیں یہ گٹھی کتنے کی ہے ساگ کی، تو کہتے کہ جی نا یہ ساگ لے لو جی 10 روپے کی یا 5 روپے کی جو بھی ہوتا ہے. لیکن آج کل تو کیا ہوتا ہے، وہ ادھر تو لاہور کے اندر تو جو ہے وہ تول کے دے رہے ہوتے ہیں ساگ جو ہے نا، گٹھی بنی ہوئی ہوتی ہے تو تول کے دے رہے. اگر تول کے ہو جائے گا تو پھر چلو اور وہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، سمجھ گئے ہو؟ بات نہیں سمجھ آئی ہے؟ گٹھڑی یا 5 کھانچی کے حساب سے جو ہے نا، کھانچی کو اب پتہ نہیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیا چیز وہ ہوتی تھی. یہ بھی بس وہی گٹھی جو بنی ہوئی ہوتی ہے نا، گٹھیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں جو اسی کو جو ہے. تو اب جو ہے نا کیا ہو گیا، وہ اب تو زمانہ ہی بدل گیا ہے. اور خیر اس سائڈ پہ تو اور ہی زیادہ ہوا ہے، ہمارے تو ابھی بھی وہاں پہ کچھ نہ کچھ وہ ہے. ٹھیک ہے نا، اس وجہ سے نا. ٹھیک ہے، تو کھانچی ہوتی ہے ٹوکری، ڈھکنا جس پہ رکھا ہوا ہوتا ہے نا ٹوکری، ٹھیک ہے نا، بند ٹوکری آپ کہہ لو، بند ٹوکری جو ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، تو وہ بند ٹوکری جو ہوتی ہے، بند ٹوکری جو ہے نا، تو ٹوکریاں وغیرہ جو کھانچی جو ہے یہ جو ہے اس میں سے آ جائے گا. اچھا جی آگے چلیے. مسئلہ نمبر 4، سلم کے صحیح ہونے کی یہ بھی شرط ہے کہ جس وقت معاملہ کیا ہے اس وقت سے لے کر لینے اور وصول پانے کے زمانے تک وہ چیز بازار میں ملتی رہے، نایاب نہ ہو. یہ نہ ہو کہ مارکیٹ کے اندر چیز ہی غائب ہو جائے. تو نایاب نہ ہو، وہ ملتی ہو، ٹھیک ہے نا، بازار میں ملتی ہو، لیکن میں نے پہلے سے سودا کر لیا کسی کے ساتھ، یار چاول جو ہے نا ادھر تیری فصل سے چاول جو ہے نا مجھے یہ چاول چاہیے، باسمتی چاول جو ہے فلاں یہ ایسا ہونا چاہیے، یہ تم نے دینا ہے. تو چاول مارکیٹ میں ختم نہ ہو، مل رہا ہو. ٹھیک ہے نا، اگر چاول مارکیٹ میں یعنی اس قسم کا چاول اگر ختم ہو گیا تو پھر یہ بے سلم درست نہیں رہے گی پھر اس وقت.
ٹھیک ہے نا. اگر اس درمیان وہ چیز بالکل اس میں بازاروں میں نہ ملے, دوسری جگہ سے بہت مصیبت جھیل کر منگوا سکتے, تو بیسلم باطل ہو گئی. مثلا نمبر 5, معاملہ کرتے ہوئے یہ شرط کر دی کہ فصل کے کٹنے پر فلاں مہینے میں ہم نئے گیہوں لیویں گے یا فلانے کھیت کے گیہوں لیویں گے, تو یہ معاملہ جائز نہیں ہے. چلیں بس اس کو یہاں تک ہی رکھتے ہیں, پھر انشاءاللہ